الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے خود۔ نبی جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے ہی تربیت شدہ ہے۔ ہر نبی کی اللہ نے تربیت فرمائی ہے، اور ان نبیوں کو ماننے والوں کی تربیت نبیوں نے کی ہے۔ تو اس آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ٹھہرائیے ان لوگوں میں یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ آقا علیہ السلام سردار ہیں، سرتاج ہیں، بڑے ہیں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء ہیں۔ تو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو بالغداة والعشی، یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو۔ شان نزول اس آیت کا کچھ اس طرح ہے، بڑے بڑے مشرکین، سرداران، مالدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں۔ تو ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے قریب غریب لوگ بیٹھتے ہیں، کمزور لوگ بیٹھتے ہیں، تو ان کی موجودگی میں آپ کے سامنے ہمارا بیٹھنا ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب ایک لمحے کے لیے بھی سودا نہیں کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی سودا نہیں کرنا۔ مطلب امیر لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے بیٹھنا کہ غریب حقیر ہیں یا کمزور ہیں، ان کو نکال دیا جائے، نہیں۔ جو اللہ کی محبت میں سچے ہیں، چاہے غریب ہیں، چاہے امیر ہیں، چاہے کمزور ہیں، چاہے طاقتور ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھو۔ کیوں بیٹھو؟ ان کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا صحابہ کے ساتھ بیٹھو ان کا تزکیہ کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی اصلاح اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اب یہ تصور، یہ خیال ایک مومن کے لیے تو بہرحال بہت ہی
مطلب دور ہے کہ مومن یہ سوچے کہ صحابہ کی تربیت میں الیاذ باللہ کوئی کمی رہ گئی ہو۔ صحابہ معیار ایمان بھی ہے، صحابہ معیار نماز بھی ہے، معیار حج بھی ہے، صحابہ معیار زکوٰۃ بھی ہے، معیار عشر بھی ہے، صحابہ معیار جہاد بھی ہے، صحابہ معیار دین بھی ہے، صحابہ معیار اختلاف یعنی آپس میں مسائل، فرعی مسائل میں جو اختلاف ہے وہ بھی صحابہ کا معیار ہے۔ کتنے صحابہ ہیں مسائل میں اختلاف ہے، لیکن انتہا درجے کا ان میں ادب ہے، حسن عقیدت ہے۔ ایسے صحابہ بھی تھے ان کے درمیان 100-200 مسائل میں اختلاف ہے، لیکن جب ایک دوسرے کے پاس گئے تو جس کے پاس ایک صحابی گیا تو دوسرے صحابی نے اپنے شہر سے باہر نکل کر، گھر سے نہیں، شہر سے باہر نکل کر آ کر اس کا استقبال کیا۔ یہ تھے صحابہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر معاملے میں ہمارے لیے معیار ہے۔ گفتگو میں بھی صحابہ معیار ہیں۔ نماز پڑھیں گے، ہماری نماز درست ہے نہیں ہے، معیار صحابہ ہیں۔ حج ہم کر رہے ہیں، معیار صحابہ ہیں کہ آیا ہم حج صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ عمرہ کریں گے، معیار صحابہ کرام ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی ہے۔ جن کی تربیت کرنے والے صحابہ ہیں، جن کی تربیت کرنے والے آقا علیہ السلام ہیں، اللہ نے اس جماعت کو ہر چیز میں یعنی ایمان میں، عبادات میں، معاملات میں، ارکان اسلام ہو یا فرع اسلام ہو، ہر چیز میں معیار قرار دیا ہے۔ ہر چیز میں جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار نہیں مانتا وہ کامیاب نہیں ہے۔ جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار نہیں مانتا وہ کامیاب نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو بہرحال یہ صحبت اہل اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے پاس آ کر اللہ سیکھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا یہ کام ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ کا دوست آدمی نہیں بن سکتا مگر جب تک تقوی اختیار نہ کرے۔ عبادات کرنا آسان ہے، تقوی اختیار کرنا آسان نہیں ہے۔ تقوی کے لیے اللہ نے خود فرمایا کونوا مع الصادقین، میرے سچوں کی معیت اختیار کرو، میرے سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، میرے سچوں کی زیر تربیت آ جاؤ، تب جا کر تربیت مکمل ہوگی۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ ہم نہیں مان رہے، نہیں سمجھ رہے، تو پھر یہ ہماری کم عقلی، کم فہمی ہے۔ اول تا آخر، چھوٹے سے بڑے تمام صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اصلاح کروائی ہے۔ تو اس دور میں اگر کسی آدمی کا یہ دعویٰ ہو یا کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ کا کامل دوست بن جاؤں گا لیکن بغیر زیر تربیت رہ کر،
بغیر کسی اللہ والے کے پاس جا کر اللہ اللہ سیکھے بنا میں اللہ والا بن جاؤں گا، محال است۔ ویسے تو کچھ نہ کچھ ہوگا، جیسے اناڑی یعنی جو ڈرائیور ہوتا ہے نا گاڑی کا، کسی سے گاڑی نہ سیکھے، از خود اپنی سمجھ فہم پر چلائے، چلا تو لیتا ہے گاڑی، لیکن وہ کوئی سندی یافتہ مستند ڈرائیور نہیں ہوتا، تجربہ کار ڈرائیور نہیں ہوتا، اس کو اناڑی ڈرائیور کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹری ہے، کوئی آدمی از خود ڈاکٹر بن جائے، اس کے پاس نہ ڈگری ہو، نہ تعلیم ہو، نہ تربیت ہو، تو تکے تو لگا لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عطائی ڈاکٹر۔ حمزہ تا الف حمزہ یا، مولانا صدیق صاحب یہاں کے اناڑی ڈاکٹر کہتے ہیں ہم عطائی ڈاکٹر ہیں، یعنی عطا کیے ہوئے ہیں طوا کے ساتھ۔ میں نے ان کو کہا بھئی ایسا نہیں ہے، آپ حمزہ تا الف حمزہ تا یا عطائی، تا کے ساتھ والے عطائی ہیں، عین طوا کے عطائی نہیں ہے۔ عین طوا والی جو عطا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، بس کہ اللہ نے محض اپنے فضل اور کرم سے انبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ باقی دنیا کے جتنے معاملات ہیں یہ اس میں کسب ہے۔ آپ مقام صدیقیت پر جاؤ گے کسب کرنا پڑے گا، شہید کہلاؤ گے کسب کرنا پڑے گا، ولی کہلاؤ گے کسب کرنا پڑے گا، عالم بنو گے کسب کرنا پڑے گا، مفتی بنو گے کسب کرنا پڑے گا، مجاہد بنو گے کسب ہے، نماز پڑھو گے کسب ہے، حج عمرہ کرو گے کسب ہے، یعنی محنت کرنی پڑے گی، ہر کام میں محنت ہے۔ لیکن نبوت میں کسب نہیں ہے، محض اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے انسانوں میں سے جن کو چاہا اپنا نبی بنایا، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے نا حضرت جی چلو نبوت کا دروازہ تو بند ہے، لیکن میں دعا مانگ لوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دے، فرمایا یہ کافر ہے۔ نبی بننے کی دعا کرنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ ایک چیز اللہ کی مشیت میں بند ہو گئی ہے، اب وہ اللہ سے مانگنا یہ عقل مندی ہی نہیں ہے، کفر ہے۔ اللہ سے مقام صدیقیت مانگ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے مقام صدیقیت پر پہنچا، کہ اعلیٰ ترین بلند و بالا ترین اولیاء میں مجھے شامل فرما، اور یہ ہے کیسے؟ اہل اللہ کی صحبت سے۔ کتنے لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں وہ کچھ کام کرتے ہیں، کچھ افعال کرتے ہیں، اللہ والوں کی زیر تربیت رہتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، وہ کسی مقام خاص پر پہنچنے والے ہوتے ہیں، کوئی بے ادبی کر دیتے ہیں، کوئی زبان سے غلط بات کر جاتے ہیں، بزرگوں کی گستاخی کر جاتے ہیں، جس وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ معاملات، یہ ذمہ داریاں، یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی عطا ہوتی ہے، لیکن اس میں کسب بھی ضروری ہے۔ کوئی آدمی گھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا رہے میں ولی بن جاؤں گا، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی، ان اولیاءہ الا المتقون۔ نماز پڑھتا ہے بد نگاہی نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے بد زبانی نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے گانا سننا نہیں چھوڑتا، نماز پڑھتا ہے ناک سے حسیناؤں کی خوشبوئیں سونگنا نہیں چھوڑ رہا، ہاتھوں سے ان کو جو ہے نا چھونے کی کوشش کر رہا ہے، یہ نہیں چھوڑ رہا،
پاؤں سے اس کی طرف چلتا ہے، یہ چلنا نہیں چھوڑ رہا، یہ ولایت نہیں ہے۔ اور یہ عبادت گزار بھی ایسا ہے کہ اپنی عبادات کو ضائع کر رہا ہے۔ عبادت کا مقصد ہے کہ ان کی حفاظت کرے، نماز پڑھے، اس نیکی کی حفاظت کرے، ذکر کرتا ہے، اس نیکی کی حفاظت کرے۔ تو یہ ضائع کیسے ہو رہی ہیں؟ بد نگاہی سے۔ ادھر نماز پڑھتا ہے، باہر جا کر حسیناؤں کو دیکھتا ہے، آنکھ کے ذریعے سے نماز کا نور ضائع کر دیا۔ زبان سے جھوٹ بولتا ہے، نماز کا نور ضائع کر دیا۔ کانوں سے غیبت سنتا ہے، نماز کا نور ضائع کر دیا۔ اسی طرح سارے نور ہیں، نماز نور ہے، قرآن کی تلاوت نور ہے، ذکر اذکار نور ہے، توبہ استغفار کیا تو اس سے دل کی میل کچیل ختم ہو گئی، اللہ کا نور آ گیا۔ اب یہ اللہ کا نور آیا، اس کو ضائع کر رہا ہے، گناہ کر کر کے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ تو گناہ سے بچنا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں آئے گا پھر آسان ہوگا۔ میں آج صبح سوچ رہا تھا جلیل الرحمن میاں، دنیا کا کوئی کام ہے نا، کوئی آدمی اچھا دکاندار ہے تو وہ از خود اپنی محنت سے، جد و جہد سے اچھا دکاندار نہیں بنتا۔ جہاں اس کو جد و جہد کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، وہیں اسے ایسے لوگوں کی صحبت کی بھی ضرورت ہے جو اچھا بزنس کرتے ہوں، یعنی کہ جو بہترین بزنس کرتے ہیں، بہترین کاروبار کرتے ہیں، یہ آدمی ان کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے، ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، تھوڑا وقت جاتا ہو لیکن جاتا ہے۔ اس کا قلب اپنے سے اچھے تاجر کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ قابل، ہوشیار، چلاک دکاندار ہے، مجھے تھوڑا اس کے قریب چٹکنا چاہیے تاکہ مجھے کوئی تجربہ ملے اس سے۔ دنیا کا کوئی کام دھندا کرو، کھیتی باڑی ہے، جو تجربہ کار کسان ہوگا، ناکارا ناقص کسان اس کے ساتھ چٹکتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی بات ملے، کوئی گر ملے۔ لیکن جب باری آتی ہے اللہ تک پہنچنے کی تو شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، شیطان اس کا دماغ خراب کرتا ہے کہ میں خود بہت بڑا اللہ والا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ والوں کے پاس جانے۔ اگر آدمی ہمت کر لے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی، شیطان اس میں ناکام ہو جائے تو شیطانہ تو دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ والوں سے اسے بدگمان کرتا ہے۔ کوئی چیز ظاہراً دیکھی یہ حضرت کا حال ہے۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اس راہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، راہ تصوف میں، راہ سلوک میں سب سے بڑا گناہ، شرک اور کفر کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے وہ بدگمانی ہے، اللہ والوں سے بدگمانی کرتا۔ کسی اور کو پروٹوکول ملا تو مجھے حضرت نے پروٹوکول نہیں دیا۔ یہ چیزیں بہت خطرناک ہے، بدگمانی اس راستے کا سب سے خطرناک شیطان کا ہتھیار ہے کہ وہ مومن کو بدگمان کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر اس کا دماغ خراب کرتا ہے۔ اگر یہاں بھی آدمی تکڑا ہو جائے تو پھر انسانوں کی شکل میں شیاطین اس کے پیچھے لگاتا ہے، بڑا شیطان، من الجنت والناس۔ آخر سورت ہے نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں ان کے شر سے اللہ نے ہمیں سکھایا پناہ مانگو۔ من الجنت والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔
ہمارے کچھ مرید ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید ہم نا بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن لوگوں نے نا اس طرح کی میں ایک مثال ہے نا کلو کلو، کار عبدالرزاق صاحب تو سمندر تو کلو کلو سرک کی جا کے نظری وہ کتا بیٹھا ہوئے نا کوئی بندہ پرے کھڑا ہوئے تو نکل جائے بال ہاتھ کئی ویلے وٹا چند کئی ویلے خالی ہاتھ کلو 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 ہابڑوش وہ کتا اڑے بھاج بولے. تو کچھ لوگ ہیں سارے مریدوں کو کتا سمجھا ہوئے اور سارے مرید بڑھ ہوئے نہیں، مطلب یہ ٹمپریری قسم کا کوئی اعتراض بڑے سے نو تو حضرت تھی ہیں وہ سچینے سے من دیکھو نہیں فوراً وہ فیصلہ کر کے سارے حضرت دی وہ کلو کلو ہابڑو شالی گال آ گئی. طالب علم بھی آج کل دی میں کئی نو آخر میں تمہارے استاد نہیں ہوئے کتے وہ فوراً دماغ بڑھا کے استاد میں کتے بیٹھے ان نہ دانے کو ایک گال سمجھ نہیں آتی کہ اللہ دا بندہ او تو آپ کو اپنی لیول دا بندہ ہی نہیں سمجھا تو کتا سمجھے کتے کو بندہ ہی کوئی ہاتھ تو چھال دے کلو کلو ہبڑوش تو کتا دے دا شدہ کشے کہ نہیں میں بھاج پندے تو بھی اگر یہ بھاج پئی یعنی بزرگوں کے خلاف گال کتنی تائے من کی ہے عالم کے خلاف کوئی گال حالی بندہ منہ جو کٹھے نہ پیا یہ پہلے آگے عالم خراب ہے میں ایسے سونی بدائی نہ دے حالات پتہ ہے میرے کو تو اکھی نہ لٹھے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اس کی مجبوری جانتے ہو اس کی پرابلم جانتے ہو کیا وجہ ہے نہیں لیکن دور سے بیٹھ کے فیصلہ دے دیا کیونکہ فلاں نے کہا ہے فلاں معتبر ہو گیا. جس نے تمہیں اللہ اللہ سکھائی وہ معتبر نہیں ہے، جس نے تمہیں اللہ کا پیار سکھایا وہ معتبر نہیں رہا، جس نے تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار سکھایا وہ معتبر نہیں ہے، جس نے تمہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پیار سکھایا وہ معتبر نہیں ہے، جس نے تمہیں حسن معاشرت سکھائی، جس نے تمہارے قلب کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا وہ معتبر نہیں ہے. ایک 2 ٹکے کا بندہ جو اس بچے کی طرح ہے جس نے کتے کو ہے کلو کلو ہابڑوش کا اور کتا بھاگ پڑا تو اس نے آپ کو کتا بنا دیا اور بن گئے. نہیں ایسا نہیں کرو. کبھی بھی نہیں. کوئی آپ کو کہے کہ تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے تو باپ سے تحقیق کرتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں؟ نہیں. اس کا گریبان پکڑ کے اس کو 2-4 منہ پر زبردست قسم کے گھوسے مارتا ہے کہ میرے نسب پہ اعتراض کرتا ہے. تو اللہ والوں سے جو نسبت ہے تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے نا کہ یہ نسبت سچی ہے یا نہیں ہے. کسی اللہ والے نے اس کے ذمے اللہ اللہ کرانا لگایا ہے. اگر آپ کو تصدیق ہے کسی اللہ والے نے ہمارے مرشد کو اجازت دی ہے تب یہ ہمارا مرشد بنا ہے تب ہماری اصلاح کر رہا ہے تو پھر یہ کل کل ہابڑوش نہیں بننا چاہیے، پھر بڑا غیرت والا تکڑا جوان بننا چاہیے. اگر آپ کے پیر مرشد کے خلاف کوئی زبان مارتا ہے تو گربان سے پکڑ کے 2-3 گھوسے ٹھوک دو، باقی بعد میں دیکھی جائے گی. اگر غیرت نہیں ہے فائدہ بھی نہیں ہے. تو احساس ہونا چاہیے انسان کو. عبداللہ بن ابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے. جناب عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں ابھی بات پڑی بمشکل تھی، آپ جلال میں آئے، تلوار نکالی، کہا یا رسول اللہ اجازت دو اس بدبخت کا میں نے سر اڑانا ہے. یہ ہے غیرت. تو بہرحال واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. تو آج بھی نائبین رسول اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلی جمعرات کوئی نہیں تھا، اس سے پچھلی جمعرات کوئی نہیں تھا، تو یہ طلباء بیٹھے ہیں، استاد صاحب بیٹھے، پوچھو ہم نے ڈیوٹی دی ہے؟ ہم نے نہیں پرواہ کی کوئی آیا ہے نہیں آیا.
ہم نے تسبیحات بھی کرائی، ہم نے ذکر بھی کرایا، ہم نے دعا بھی کرائی، اور میں نے اللہ سے یہی دعا کی، یا اللہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں، کوئی آئے نہ آئے۔ اگر آپ اس حال میں مجھ سے راضی ہیں، میں تیرا غلام ہوں، بندہ ہوں، میں اس سے بادرجہ اولا راضی ہوں۔ کتنے چشمے پہاڑوں پر پھوٹتے ہیں، ہر چشمے سے پانی نہیں پیا جاتا۔ ایسے مشکل دشوار گزار جگہوں پر چشمے ہوتے ہیں، لوگ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں وہ ماہنامہ مجلہ الفتیہ میں مضمون لکھتا ہوں، مجھے دور دور سے فون آتے ہیں، حضرت جی ہم نے آپ کی یہ بات پڑھی، ہمیں یہ فائدہ ہوا، یہ بات پڑھی یہ فائدہ ہوا، یہ بات پڑھی یہ فائدہ ہوا، مطلب بتاتے ہیں۔ تو بہرحال میرے دوستو، جب اللہ نے اپنے رسول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ میرے پیارے میرے لاڈلے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان روکیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے، جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے درمیان اپنے آپ کو روکیے۔ جو نائبین رسول ہیں وہ بھی اپنی ڈیوٹی عشق اور محبت میں پوری کر رہے ہیں، سالکین کو بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کام، ہمیں بھی کام ہوتا ہے، مطلب میں اب بیٹھا ہوں تو دکان بند کر کے بیٹھا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میری دکان پہ کوئی ہو یا نہ ہو، میں تو یہاں بیٹھتا ہوں اور پورے وقت پر۔ اور الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کبھی کبھی آ جاتا ہے، مغرب کو، کبھی ظہر کو، کبھی عصر کو فون کر کے آ جاتا ہے، حضرت جی ملنا ہے، میں بیٹھا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے حضرت جی ذکر کراؤ، تو ایک بندے کو بھی ذکر کرواتا ہوں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کی محبت سکھانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سکھانی ہے۔ ایک سننے آئے، دو سننے آئے، 10 سننے آئے، 20 سننے آئے، سب کو سنائیں گے۔ تو بہرحال میرا دوست، اللہ کی دوستی تب ملے گی جب تقوی اختیار کریں گے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی اختیار کریں۔ تقوی نام ہے ہر قسم کا گناہ چھوڑ دینا، ہر قسم کی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، یہ تقوی ہے۔ ایک بندہ آپ کو چائے پلائے، پانی پلائے، کھانا کھلائے، آپ کو تکلیف بھی پہنچائے، آپ اس کو دوست کہتے ہو؟ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی نہیں چھوڑتا، یہ اللہ کا دوست نہیں ہے۔ یہ عبادت گزار تو ہے لیکن اللہ کا دوست نہیں ہے۔ دوستی اس وقت مکمل ہوگی جب دوستی کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ تو اللہ سے دوستی کا تقاضا ہے ہر طرح سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا تقاضا ہے کہ ہر طرح کی بدعات چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دوستی کا تقاضا ہے کہ جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے بعد والوں کی طرف منتقل کیا ان کو لے لو۔ سچی صحابہ سے عقیدت رکھو۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں رتی برابر بدگمانی کرنے والا میرے نزدیک گمراہ ہے۔ اگر وہ اس پر ڈٹا رہا تو ان قریب کافر ہو جائے گا، مرتد زندیق ہو کے مرے گا۔ تو یہ ایمان کی جتنی بھی شاخیں ہیں، جتنی بھی شعبے ہیں یا دین کے شعبے ہیں، یہ سارے مضبوط ہوں گے جب ان کا مالی ہوگا، اور وہ مالی اللہ والا ہوتا ہے۔
جو آپ کو اللہ اللہ سکھاتا ہے، اللہ کی محبت سکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سکھاتا ہے، قرآن کریم کی محبت سکھاتا ہے، آپ کو معاشراتی زندگی میں چلنا سکھاتا ہے، یہ ہوگا کمال ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا دھکے دھوڑے کھاتے کھاتے بندہ پہنچ جائے گا منزل پہ، لیکن مجھے بتاؤ دھکے دھوڑے کھا کے ضروری پہنچنا ہے؟ جٹوں کو ہم جب کہتے ہیں نا، علماء کرام اسٹیجوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ جٹ نا تھوڑے ذری کم عقل زیادہ ہوتے ہیں، منہ سے بڑی خراب باتیں کرتے ہیں۔ کبھی عالم دین اسٹیج پہ بیٹھ کے کہہ دے جٹوں کو کہ گناہگار جہنم سے جوتے شوتے کھا کے بالآخر جنت میں پہنچ جائے گا، تو پہنچ میں سنا کرو گناہ، اس بھروسے پر گناہ کرنا، اس بھروسے پر گناہ کرنا کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ سب سے بڑی نادانی، نالیکی اور انتہا درجے کی غلط حرکت ہے۔ اور اس بھروسے پر توبہ نہ کرنا کہ بالآخر جہنم سے رگڑے کھا کھا کے جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ کوئی کمال ہے؟ کلمہ پڑھا، اللہ پر ایمان لایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، آخری کتاب پر، باقی کتابوں پر ایمان لایا، نبیوں کو برحق مانا، صحابہ کو برحق مانا، اب یہ جوتے کھا کے جنت میں جائے، یہ کوئی کمال ہے یار؟ نہیں، ایسا جائے بغیر حساب کتاب میں جنت میں ہو، اللہ کے فضل اور کرم سے جنت میں ہو، تو یہ ویسے تو مشکل ہے لیکن آسان اس وقت ہوگا۔ اللہ نے خود فرمایا فادخلی فی عبادی، میرے پیاروں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جانا۔ یہ جو فرمایا فادخلی فی عبادی، فٹافٹ داخل ہو جاؤ میرے پیاروں میں، فٹافٹ، دیر نہ کرو، سوچو نا کیا ہوگا کب، نہیں، وادخلی جنتی، پھر جنت میں۔ ایک اللہ والے کے بارے میں میں نے سنا ہے، وہ بہت بڑے خطیب تھے، جب ان کے مرشد کی وفات ہوئی تو وہ اسٹیج پر بیان کرنے گئے ہوئے تھے، وہی خبر ملی میرے مرشد کی وفات ہو گئی۔ اس نے لوگوں سے معذرت کی کہ اب میں بے مرشد ہوں، بیان نہیں کر سکتا، پہلے میں اپنے مرشد کا جنازہ پڑھوں گا، پھر نئے مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا، بیعت ہونے کے بعد بیان کرنے آؤں گا۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ والوں کے سائے سے ایک تقریر بھی اللہ والوں کے سائے کے بغیر نہیں کی، ایک تقریر بھی۔ بتاؤ ان سے بڑا اللہ والا کون ہوگا؟ اور ادھر پوری زندگی کے فیصلے، پوری زندگی کے معاملات بغیر اللہ والوں کی سرپرست۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر آپ کسی اللہ والے کو اپنا پیر نہیں بناتے، مشیر بنا لو۔ بیعت ہونا فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اصلاح کروانا فرض ہے۔ کسی ایک اللہ والے سے کرو، بیعت ہوئے بغیر بھی کرا سکتے ہو، لیکن تعلق مضبوط رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک میٹھا تو ہڑپ کرتے جاؤ، جب ذری کڑوا مشورہ جو تھو تھو کر دو، نہیں ایسا ہوتا ہے۔ تربیت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے کبھی ڈاکٹر انجیکشن بھی لگاتا ہے، کبھی کڑوی دوا بھی دیتا ہے، اور کبھی طبیعت کے موافق میٹھا دوا بھی دیتا ہے، کبھی ایسی سخت گولیاں دیتے ہیں، خشکیاں ہو جاتی ہیں لیکن کھانی پڑتی ہیں۔ صحت مند رہنا جسمانی صحت ہے، تو روحانی صحت کے لیے بھی کبھی کڑوی دوا بھی، کبھی میٹھی دوا ہوگی، کبھی طبیعت کے موافق ہوگی، کبھی جو ہے طبیعت کے خلاف ہوگی، لیکن دوائی ہے، دوائی تو لینی ہے نا، دوائی لیں گے صحت مند رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔